سب سے پہلے میں ڈاکٹر رخشتہ توحید صاحبہ اور ان کے شوہر میجر ریٹائرڈ محمد ایوب میاں صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بعض خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ دنیا میں جو رواجی قسم کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، ایک ایسی تقریب کے انعقاد کا فیصلہ کیا کہ جس سے علمی، فکری اور روحانی غذا حاصل ہو۔ اس کے بعد مناسب ہے کہ میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ چند دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مسلسل لو گریڈ ٹیمپریچر چل رہا ہے۔ اگرچہ لو گریڈ ہے لیکن یہ کہ اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے، تو ہو سکتا ہے، اندیشہ ہے کہ میں آج جتنی ان دونوں کی توقع ہے اتنے جوش و خروش کے ساتھ کوئی خدمت سر انجام نہ دے سکوں۔ بہرحال ان کا جو ذوق و شوق ہے اس کے پیش نظر میں اپنی انتہائی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، جہاں تک خدمت خلق کا تعلق ہے، اس کا ایک کانسیپٹ وہ ہے کہ جو آفاقی ہے، پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، کسی مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہیومن لیول، بیسک ہیومن مورالٹی، ہندو ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، سب کے سب، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، سب کے نزدیک متفق علیہ ہے خدمت خلق، کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے، سبیلیں لگائی جائیں، کنویں کھودے جائیں، بیماروں کی دوا دارو کا اہتمام کیا جائے، ان کے علاج معالجے کا انتظام کیا جائے، ان کی عیادت کی جائے، ان کو بیک اپ کیا جائے، ان کی دلجوئی کی جائے، یتیموں کی سرپرستی کی جائے، ان کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا بندوبست ہو، یتیم خانے کھولے جائیں تاکہ وہ بھی دوسرے اور جو بچے ہیں والدین کا سایہ جن کے سروں پر ہے، انہی کی طریقے سے وہ بھی ملک اور قوم کے اچھے شہری بننے کے قابل ہو جائیں۔ بیواؤں کے لیے کوئی ایسا امدادی کار ہو، پھر مسافروں کے لیے، کسی زمانے میں مسافر خانے ہوتے تھے، یہ دھرم شالائیں ہوتی تھیں ہندوؤں کے ہاں، یہ بڑے پن کے کام تھے، بڑے ثواب کے کام سمجھے جاتے تھے کہ مسافر وہاں آئے، ٹھہرے، دال روٹی بھی کھائے اور اس سے اس کے اوپر کوئی چارج نہ ہو، کوئی اس سے پیسے نہ لیے جائیں، یہ کام بھی ہوتے تھے۔ یہ سارے کام وہ ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ یونیورسل ہیں، گلوبل ہیں، ہر قوم میں، ہر مذہب میں ان کا تصور موجود ہے، کم و بیش، کسی کے ہاں اس پر زیادہ ایمفیسس ہے، کسی کے ہاں قدر کم ہوگا، لیکن یہ بیسک ہیومن مورلز اور بیسک ہیومن مورالٹی سے متعلق مسئلہ ہے۔ اسلام بھی اس میں پورے طور پر شریک ہے، بلکہ اسلام نے اس سلسلے میں جو تصورات دیے ہیں ان کے اندر ایک اضافی شان پیدا ہوتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو 2 حدیثیں سنائی ہیں۔ حضور نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ خدمت خلق کے لیے بہت ہی بنیادی، یوں سمجھیے کہ ایک ایکسیم، خیر الناس من ینفع الناس۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں نے آپ کو سنائی، بڑا پیارا انداز ہے، الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کے کنبے کے مانند ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کسی کو اللہ سے محبت ہے تو اس کے کنبے سے بھی تو محبت ہوگی، یہ ایک فطری بات ہے۔ تو الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کے کنبے کے مانند ہیں، تو ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ خلوص، ان کی دلجوئی، ان کی خدمت کرنا، یہ گویا کہ اس کا ایک منطقی تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے۔ اور اس میں اس حد تک ہمیں احادیث کے اندر کیفیت ملتی ہے، ایسی تمثیلی انداز کے اندر، کہ شاید دنیا میں کہیں اور وہ تصور اس درجے کا موجود نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اپنے کسی بندے سے شکوہ کریں گے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ بندہ کہے گا، اللہ تو اس سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، کہ تجھے بھوک لگے، تجھے کھانے کی ضرورت ہو۔
اللہ فرمائے گا دیکھو میرے فلاں بندے نے تم سے، وہ بھوکا تھا، تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے نہیں دیا، وہ میں ہی تو تھا، جب وہ میرے کنبے کا تھا، الخلق و عیال اللہ، تو گویا کہ میں ہی تھا۔ اس سے بھی آگے اللہ شکوہ کرے گا کہ اے میرے بندے میں ننگا تھا، میں نے چاہا کہ تم میرا تن ڈھانپ دے، تم نے نہیں ڈھانپا۔ وہ کہے گا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ اے اللہ تو اس سے بہت بلند ہے، بالا ہے کہ تجھے کوئی عریانی لاحق ہو۔ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ جس کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں تھا، اس نے تجھ سے سوال کیا تھا، وہ میں ہی تو تھا۔ یعنی سائل کی آستین سے جو ہاتھ نکل رہا ہے اسے سائل کا ہاتھ نہ سمجھو، اللہ کا ہاتھ سمجھو۔ تو اس سے اونچا تو کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے میں جو آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرز کی خدمت خلق کا معاملہ جو ہے اس کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے۔ سورہ حج کی لاسٹ بٹ 1 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، رکوع کیا کرو اللہ کی جناب میں، سجدہ کیا کرو اللہ کی جناب میں، اللہ کی پرستش کرو، اس کی اطاعت کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے رکوع و سجود میں جو ریچولز ہیں ورشپ کے، موڈز آف ورشپ، وہ آ گئے، اور عبادت کا لفظ انتہائی جامع ہے۔ پوری زندگی میں ہر اعتبار سے اللہ کے احکام کی اطاعت کرنا اس کا لازمی جز ہے۔ جب یہ ساری چیزیں کور ہو گئی تو وفعل الخیر سے کیا مراد ہے؟ پھر کون سا خیر باقی رہ گیا جس کے لیے یہ اضافی الفاظ آئے کہ وفعل الخیر لعلکم تفلحون، کہ تم خیر کے کام کرو، بھلے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے خدمت خلق، خیر الناس من ینفع الناس۔ اس لیے کہ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، آپ کے مال میں جتنی زکوٰۃ بنتی تھی وہ آپ نے دے دی، عبادت کا اور اطاعت کا حق تو ادا ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ مال خرچ کرنا غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بھوکوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، یہ گویا کہ اب کار خیر شمار ہوگا۔ وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلے کام کرو، نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی کی تائید ہوتی ہے آیت البر سے جو قاری صاحب نے بھی آپ کو سنائی۔ ایک لفظ ان سے چھوٹ گیا تھا قرات کرتے ہوئے، والملائکہ، لیکن یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بڑی عظیم آیات میں سے ہے قرآن حکیم کی۔ ویسے بھی لمبی آیت ہے، یہ پوری ایک آیت تھی جو انہوں نے بھی پڑھی تھی، پھر میں نے بھی اس کی تلاوت کی ہے، اور یہ قرآن مجید کی مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے عظیم ترین آیات میں سے۔ عام طور پر جو دنیا میں نیکی کا تصور ہے وہ مذہبی سطح پر زیادہ نمازیں پڑھنا، نوافل ادا کرنا، اسی طریقے سے اور عبادت گزاری، اس کو زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اصل نیکی ہے۔ قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے۔ اگرچہ ٹھیک ہے نماز بھی فرض ہے، ادا کرنی ہوگی، روزہ فرض ہے، ادا کر آپ کو رکھنا ہوگا، اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے، آپ کو کرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں دین میں ہیں، دین کے احکام میں ہیں۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اصلی نیکی یہ نہیں ہے، یا تمام نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر دو، رکوع کرو، سجود کرو، یہ سارے جو بھی فزیکل ایکٹس آف ورشپ ہیں یہ سب اس کے اندر آ گئے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اصلاً نیک وہ ہے جو سب سے پہلے تو ایمان کی شرط پوری کرے، ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور اس کے بعد یہ تو ایمان کی بات ہوئی، ہر شخص سمجھ لے گا کہ واقعی ایمان تو مقدم ہے ہر شے پر، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد عمل جو بیان کیا گیا سب سے پہلا اعمال میں سے وہ ہے خیرات، حسنات، لوگوں کو ان کی تکلیفوں میں دیکھ کر اپنا مال ان پر خرچ کرنا۔ اگرچہ مال طبعاً محبوب ہے، صحیح ترجمہ کیا تھا قاری صاحب نے،
محبوب ہونے کے علی الرغم کہ مال سب کو پسند ہے، کس کو پسند نہیں ہے، مال محبوب شے ہے، لیکن وہ یہ کہ ان کے لیے وہ لوگ آت المال علی حبہ، اس کی محبت کے علی الرغم انہوں نے مال خرچ کیا. آت المال علی حبہ ذوی القربى، قرابت دار، رشتہ دار، والیتامى، یتیم، والمساکین، وابن السبیل، مسافر، والسائلین، دستے سوال دراز کرنے والے، مانگنے والے، وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں، رقبہ کہتے ہیں گردن. اس کی معنی کیا ہے کہ اگر کوئی غلام ہے تو اپنے مال سے اس کو خرید کر آزاد کر دیا جاتا تھا. یہ بہت بڑی نیکی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل کا دفتر ہے اس میں سب سے روشن اور درخشندہ باب یہی ہے کہ غلاموں اور کنیزوں میں سے جو اسلام لے آئے تھے اور انہیں ان کے کافر اور مشرک آقا ستا رہے تھے، مار رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، انہوں نے جو بھی ان کے آقاؤں نے منہ مانگے دام مانگے ان پر خریدا اور آزاد کر دیا. یہ پھر رقاب ہے. اور اسی کا ایک مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض میں اس طریقے سے جکڑا جائے کہ لاکھ کوشش کے باوجود نہیں نکل پا رہا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو صرف کچھ تھوڑی سی مدد کرتے رہے کہ سسٹین تو کر سکے اپنے آپ کو، سبسسٹنس تو ہو جائے، نہیں، کوئی لمپ سم قسم کی مدد ایسی دی جائے کہ وہ سارے قرضوں سے نجات پا کر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. یہ جو کچھ برادریاں ہیں جیسے اسماعیلی لوگ ہیں، میمن لوگ ہیں، ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. ان کا اگر کوئی ساتھی، ان کا کوئی فرد جو ہے اس طریقے سے اگر گر جائے، کیونکہ سب کاروباری لوگ ہیں، کوئی کاروباری آدمی کی صفت اس طریقے سے گر جائے کہ وہ اس سے نکل نہ پا رہا ہو، تو پھر اسے لمپ سم بڑی امداد دے کر بجائے اس کے کہ اسے مستقل خیراتی بنا دیا جائے، خیرات کے اوپر گزارا کرتا رہے، اسے دوبارہ ایسی اتنی امداد دی جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اور وہ اس برادری کا، اس معاشرے کا ایک رسپیکٹیبل، باعزت جو ہے شہری اور فرد بن جائے. یہ غور کرنے کی بات ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ. یہاں دو نقطے سمجھنے کے ہیں. اگرچہ ایک اعتبار سے ہم کہتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ تو دین کا ستون ہے، اور یہ بھی بات صحیح احادیث میں آئی ہے کہ قیامت میں جب انسانوں کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. روز محشر کے جان گداس بود اولی پرسش نماز بود، یہ بھی صحیح ہے. کہ اس کے باوجود یہاں نماز کا ذکر بعد میں لایا گیا. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ پہلے لایا گیا. گویا کہ عبادات پر مقدم ہے انسان کے اندر اس جذبے کا ہونا کہ وہ اپنے مال کو جو طبعاً مرغوب ہے، محبوب ہے، اس کو خرچ کرے غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. یہ گویا کہ نماز سے مقدم ہے. جب بحث ہو رہی ہے نیکی کسے کہتے ہیں، تو نیکی کے اعتبار سے اگر ارکان دین کی بات ہوگی تو کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت. کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز. لیکن یہاں بحث یہ ہے، موضوع کیا ہے کہ نیکی کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، خیر کیا ہے، خیر الناس کون شمار ہوگا، لوگوں میں بہتر آدمی کون ہے. تو وہاں معلوم ہوا کہ ایمان کے فوراً بعد انسان کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ اپنا مال خرچ کرے ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، محتاجوں کی احتیاج کو رفع کرنے کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے. مسافر بھی پرانے زمانے میں چونکہ ہوتا تھا اور آج بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات کوئی مسافر جو ہے وہ اس ایسی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے، فرض کیجئے جو پونجی اس کے پاس ہی چوری ہو گئی، اب وہ کھڑا ہے، اس کے پاؤں تلے زمین نہیں ہے، کیا کرے، اجنبی جگہ پر ہے. تو ایسے حالات میں مسافروں کی مدد بھی یقیناً بہت بڑی نیکی کا، اگرچہ ہمارے ہاں آج کل مختلف لوگوں نے اس کو دندہ بنا لیا ہے، ایک پروفیشن جو ہے بیگری کا، اس نے اپنے جو ہے مختلف ہتھ کنڈے جو استعمال کیا، اس کی وجہ سے آدمی شک میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جینوئن کیس ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو شک ہے یہ خود اپنی جگہ پر جینوئن ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس امکان کو آپ رفع نہیں کر سکتے
کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص واقعہ جینوئنلی ضرورت کے اندر پڑ گیا ہو کہ اس کے اوپر ایسی آفت آ گئی کہ اس کی جیب کٹ گئی، اس کی ساری پونجی جو ہے وہ جاتی رہی، تو اب وہ تو کھڑا ہوا ہے، معلق ہے ہوا کے اندر، اس کے پاؤں تلے زمین نہیں۔ اب یہ کام جو ہے یہ پہلے ہے، نماز بعد میں ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ سے اضافی شے ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا ذکر تو علیحدہ ہو رہا ہے۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ تو علیحدہ بیان ہو رہی ہے، وہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ عبادت کے اندر زکوٰۃ تو آ گئی، وہ جو کہا گیا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، تو اب معلوم ہوا وہ اس کے علاوہ کوئی اضافی شے ہے۔ وہی بات یہاں آ رہی ہے کہ اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ سے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے کہ مال کا خرچ کرنا، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ گویا کہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ یہ نقطہ بہت کم لوگ جو مذہبی مزاج کے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ نقطہ واضح نہیں ہے، حالانکہ حضور کی ایک کلیئر حدیث ہے، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، مال میں تمہارے جو حق ہے اللہ کا وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے۔ یہ نہ سمجھو زکوٰۃ دینی تو سارا حق ادا ہو گیا، نہیں، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ۔ اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ تو یہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا اگرچہ اپنی جگہ یونیورسل ہیں، ہر مذہب میں موجود ہیں، ہر قوم میں موجود ہیں، بلکہ ایک افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اگر دیکھیں تو مسلمانوں میں یہ کام کم ہے، ہندوؤں میں ہم سے یہ کام کہیں زیادہ تھا۔ ایک گنگا رام تھا جو ہسپتال بنا کے چلا گیا، ہمارے ہاں جو ہے وہ بزنس ہاسپٹل ایک بنا بھی ہے تو سب لوگوں نے زور لگا کر بنایا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں گنگا رام کی کیا حیثیت تھی، اس وقت پیسے والے جو ہیں وہ کہیں بڑھ کر ہیں، وہ 100 گنگا راموں سے بڑھ کر ہیں، لیکن نہیں، ہمارے ہاں یہ کام کم ہے۔ یہ کام جو ہے ہندوؤں میں بہت ہے، پن کا کام، ثواب کا کام، پن کے کام، اس کے اوپر خرچ کرتے تھے، کنویں کھدواتے تھے، سبیلیں لگاتے تھے، گھوڑوں کے لیے، جانوروں کے لیے پانی کا اہتمام کر رہے ہیں، اور یہ کہ پھر دھرم شالائیں بنا رہے ہیں، وہ مسافر خانے بنا رہے ہیں، یہ سارے کام ان کے آتے ہیں۔ بہرحال ہمارے ہاں اس کا جو معاملہ ہے اس کو میں ایک سیرت کے واقعے سے آپ کو یہ سنا دوں، اور یہ سیرت کا واقعہ بھی حضور پر وحی کے آغاز سے قبل کا ہے، ابھی آغاز وحی نہیں ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے 25 برس کا آپ کی عمر تھی جب آپ کی شادی ہوئی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور 40 برس کی عمر میں وحی شروع ہوئی ہے، تو 15 برس جو ہیں وہ آپ کی ازدواج کی زندگی جو ہے وہ وحی کے آغاز سے قبل کی ہے۔ اس کا واقعہ ہے کہ حضور ایک مرتبہ کہیں باہر سے تشریف لائے اور پھر بڑے غمگین کیفیت میں تھے، اور آپ نے کپڑا ایک اوڑھا اور لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ نے سمجھ لیا کہ کوئی غم اور کوئی رنج کی بات ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں گیا تھا ذرا مکے سے باہر نکل گیا تھا، فلاں وادی میں میں نے دیکھا ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک قبیلہ ہے، ان کے جسموں پر کپڑا نہیں ہے، کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہایت لاغر ہو گئے فاقوں کے ذریعے سے، اور میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ یہ کیوں؟ دولت بہت تھی، لیکن دولت تو تھی حضرت خدیجہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی دولت تو نہیں تھی۔ تو اس پر حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالی، یہ تفسیر کبیر میں یہ واقعہ موجود ہے امام راضی کی، آپ سے کہا اچھا آپ جائیے، فلاں فلاں بڑے بڑے سردار تھے، چودھری تھے قریش کے، انہیں بلا لائیے۔ وہ جب آ گئے تو اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا لگا دیا کہ جب آئے ہیں تو حضور بیٹھے ہیں تو چھپ گئے اس ڈھیر کے پیچھے۔ پھر حضرت خدیجہ نے تمام لوگوں کو گواہ بنایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہے، میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہاں اور جیسے چاہیں خرچ کریں۔ تو یہ کیفیت جو ہے ادھر حقیقت یہ ہے خدمت خلق کا یونیورسل تصور، عمومی تصور جو پوری دنیا میں ہے، جو بیسک ہیومن ویلیوز میں سے ہے، اور یہ تصور وہ ہے کہ جو حضور پر وحی سے پہلے
پورا کا پورا موجود تھا آپ کی شخصیت میں، آپ کی سیرت میں. ابھی وحی نہیں آئی ہے لیکن یہ چیزیں موجود تھیں. اس لیے کہ واقعہ نوٹ کیجئے کہ جب پہلی وحی آئی ہے اور حضور سراسیمہ ہو گئے ہیں، فرشتے سے جو ملاقات ہوئی غار حرا میں، ایک نیا ایکسپیرینس تھا، نیا ایکسپیرینس بالکل. تو بڑی طبیعت کے اندر جو ہے وہ ایک دہشت کی سی کیفیت تھی. تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جب آپ آئے ہیں تو آپ پر لرزہ طاری تھا اور آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو. لیٹ گئے، آپ کو بخار ہو گیا اور آپ نے کہا خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے. یہ کیا میرے ساتھ واقعات پیش آنے شروع ہوئے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں. اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا، عرض کیا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ میں تو یہ اوصاف موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے. یہی بات حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتی ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتہائی مخالفت ہو رہی تھی اور قریش جو ہے وہ کھلم کھلا مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا میں ہجرت کرتا ہوں، میں بھی جاتا ہوں حبشہ کی طرف جہاں اور لوگ چلے گئے. مکے سے نکل پڑے ہیں تو ابن الدغنہ ایک بڑا سردار تھا، پہلوان تھا، طاقتور آدمی تھا، صاحب اثر تھا. وہ راستے میں مل گیا. وہ مگر کہاں چلے؟ فرمایا کہ میری قوم مجھے عبادت نہیں کرنے دیتی خدا واحد کی، تو میں اب جا رہا ہوں اپنا گھر چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر. فرمایا نہیں، تم تو غریبوں کی سرپرستی کرتے ہو، تم بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہو، تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو. We can't afford to lose you. ہم ہرگز آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ چلیے اور میری امان میں ہے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. تو حضرت ابوبکر واپس آ گئے. لیکن ابن الدغنہ نے یہ بات کہہ لی کہ آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا کریں، آپ اپنی نماز پڑھیں، آرام سے پڑھیں، لیکن بلند آواز سے نہیں. یہ بلند آواز جب آپ کی آواز نکل جاتی ہے اور دوسرے گھروں میں پہنچتی ہے تو اس سے ان لوگوں کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ شدید ہوتا ہے. تو چند دن تو حضرت ابوبکر نے اس کی پابندی کی. پھر آپ نے کہا تم اپنی امان اپنے پاس رکھو، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور آپ نے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. تو میں صرف اس وقت جو میں نے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدمت خلق کا ایک یہ تصور ہے جو ہر شریف انسان میں، ہر سلیم الفطرت انسان میں، قطع نظر اس سے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کی قومیت کیا ہے، وہ کس ملک کا رہنے والا، یہ کامن ہے، یہ یونیورسل ہے. البتہ اب دوسری ڈائمنشن ہے خدمت خلق کی، وہ ہے خاص طور پر اسلام سے متعلق، اس لیے کہ اس کا تعلق ایمان سے ہے. ایمان ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل جو ہے آخرت کا گھر جو ہے وہ اصل گھر ہے، اصل زندگی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی شخص کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس کے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی، آپ نے بجھا دی، کھانا کو دے دیا، کھا لیا، اس نے بھوک بجھ گئی. لیکن وہ شخص چل رہا ہے اس راستے پر کہ جو اگلی زندگی میں آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے گا، اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں سوچا. تو آپ بڑے شقی ہیں، بڑے، اگر یقین ہے آپ کا، اصل میں معاملہ بہت بڑا اگر کا ہے، اٹس اے بگ اف. اگر واقعی آپ کو یہ یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو پھر تو خدمت خلق یہ ہے کہ لوگوں کی آخرت سنوارنے کی کوشش کرو، انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ، انہیں اپنے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعارف کراؤ. گیٹ them introduced to اللہ، تعارف حاصل ہو جائے، معرفت حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی. تعارف یہی ہے نا، معرفت حاصل ہو جانا ایک دوسرے کی. اور پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ ہی کو اپنا مقصود و مطلوب اور معبود اور محبوب حق حقیقی بنائیں تاکہ ان کی آخرت درست ہو. اگر یہ ہم نہیں کر رہے، اور ظاہر بات ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو نیکی کا کام تو ہے، لیکن وہ چل رہا ہے اس راستے پر کہ جو اسے جہنم میں لے کر جا رہا ہے. اس راستے سے بچا کر
اور جنت کے راستے پر لوگوں کو ڈالنا، جہاں ابدی راحت ہوگی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم، اس راستے پر لے آنا، یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وحی کے آغاز سے پہلے اور وحی کے آغاز کے بعد یہ آپ کو کنٹراسٹ نظر آئے گا سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی کے آغاز سے پہلے وہ نیکی کا، خدمت خلق کا تصور، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسافروں کی خدمت کرنا، بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرنا، یہ بدرجہ تمام و کمال سیرت محمدی میں موجود ہے۔ لیکن جیسے ہی وحی شروع ہو گئی اور یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ اصل زندگی تو وہ ہے، یہ تو عارضی ہے، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ختم ہو جانی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ کوئی شخص اگر جھگی میں رہ رہا ہے اس کو بھی موت آنی ہے، اور کوئی شخص محل میں رہ رہا ہے اس کو بھی موت آنی ہے۔ اور بالآخر ڈیتھ دی لیولر ایک نظم ہم نے پڑھی تھی، ایف اے کے کورس میں ہوتی تھی، کہ موت تو آ کے سب کو برابر کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے اور بڑے جو ہے گدیلوں پر سونے والے اور مخملی جو ہیں ان کے سارے لباس اور یہ، لیکن یہ کہ بہرحال پھر انہیں مٹی میں مل کر مٹی ہونا ہے۔ اور غریب آدمی جو ہے، جو چاہے کہیں فٹ پاتھ پر سو کر رات گزارتا ہو یا کسی جھگی میں رہتا ہو، وہ بھی موت کے بعد وہ بھی مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا۔ تو ڈیتھ دی لیولر، یہ موت جو ہے وہ آ کر انسان کی اونچ نیچ کو ختم کر کے لیول کر دے گی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارا جو اصل مرض ہے، تمہاری جو اصل بیماری ہے وہ کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پسند کرتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، یہ ختم ہونے والی وہ باقی رہنے والی۔ تو ظاہر بات ہے کہ فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کوئی ریشیو پروپورشن ممکن ہی نہیں، وہ انفائنائٹ ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس زندگی کو سنوارنا، اس زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جیسے سورہ عنکبوت میں فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ تم اس کو زندگی سمجھے بیٹھے ہو، یہ تو عارضی سے ٹھکانہ ہے۔ ایک بڑی پیاری تمثیل حضور نے بیان فرمائی، مالی ولی دنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، کوئی تعلق ہی نہیں میرا۔ میری مثال اس مسافر کی سی ہے، اس سوار کی، اونٹنی پر ہے یا گھوڑے پر ہے، سوار ہے، مسافر ہے، وہ کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر رکتا ہے سستانے کو، آرام کرنے کو، پھر وہ اپنا راستہ لیتا۔ وہ درخت اس کا گھر نہیں ہے، وہ منزل نہیں ہے، وہ ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی تو ہماری عارضی قیام گاہ ہے، اصل گھر جو ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کی زندگی جو ہے وہ اصل میں اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اس میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ پھر حضور اپنے گھر کی خواتین کو لے کر بیٹھتے تھے، ایک ایک کا نام لے کر، یا فاطمۃ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ، محمد کی نور چشم لخت جگر، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو اپنے اعمال سے، اس لیے کہ مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اس لیے نہیں چھوٹ جاؤ گی کہ محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں، تمہارے اعمال ہوں گے پیش کر۔ غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے تو وہ پیش کرو۔ یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے صفیہ، اللہ کے رسول کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہو۔ پھر ایک اور تمثیل آپ نے دی ہے کہ لوگوں، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا اور تم اس میں گر پڑنے کو تیار ہو۔ یوں سمجھیے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کہیں کسی راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں
اور آپ نے دیکھا کہ ایک اندھا بیچارہ سڑک پر چلا جا رہا ہے اور اسے معلوم نہیں کہ آگے سڑک کھودی ہوئی ہے، کوئی ٹیلی فون والوں نے یا کوئی گیس والوں نے یا بجلی والوں نے سڑک کھودی ہوئی ہے، تو اندیشہ ہے کہ وہ اس گڑھے میں گر جائے گا۔ آپ چیخ کر کہتے ہیں اسے بچو بھائی، دیکھو کہاں بڑھے چلے جا رہے ہو، آگے گڑھا ہے۔ اور فرض کیجئے وہ بہرا بھی ہے، وہ آپ کی پکار کو بھی نہیں سن رہا، تو کیا ہوگا؟ پھر آپ اٹھیں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ گر رہا ہو اور اس کا کپڑا پکڑ کر آپ بچا لیں اس کو۔ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ فطرت انسانی ہے یا نہیں؟ ہاں، ایسے پرورٹڈ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو بیٹھ کر تماشا دیکھیں گرتا ہے کیا ہوتا ہے، وہ پرورشن ہے، وہ تو مسخ شدہ شخصیت کسی کی ہو تو اس کا طرز عمل یہ ہوگا، ورنہ اگر فطرت ہے انسان کے اندر اور وہ فطرت سلیمہ ہے، اس کی نیچر جو ہے وہ پرورٹڈ نہیں ہے، تو پھر لازماً وہ یہ کرے گا کہ پہلے پکارے گا، اور اگر سمجھے گا یہ تو بہرا بھی ہے، نہیں نہ یہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے، تو دوڑ کر پھر آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ گر رہا ہو اور آپ اس کا کپڑا پکڑ کر اس کو بچائیں۔ یہ مثال دی ہے حضور نے کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم اسے میں گر پڑنا چاہتے ہو، میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں، بچا رہا ہوں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے نبی بچائیے اپنے اہل و عیال کو بھی اور اپنے رشتہ داروں کو بھی، بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے۔ اسی طریقے سے انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ تو یہ دعوت اللہ کی طرف، دعوت ایمان کی طرف، دعوت اسلام کی طرف، صحیح راستے پر آنا، نجات کے راستے پر لوگوں کو لے آنا تاکہ ان کی ابدی زندگی سنور جائے، وہاں وہ جہنم میں جھونکے جانے کی بجائے جنت میں داخل ہو جائیں، یہ اس خدمت خلق سے کئی گنا بڑی خدمت خلق ہے۔ چنانچہ جیسے ہی حضور پر وحی کا آغاز ہوا، اس کے بعد سے لے کر حیات دنیاوی کے آخری سانس تک آپ نے یہی کام کیا، لوگوں کو بچانا، آگ سے بچانا، اللہ کے عذاب سے بچانا، غلط راستوں سے واپس بلا کر صحیح راستے پر چلانا۔ یہ خدمت خلق کی سیکنڈ ڈائمنشن ہے، لیکن اس کا تعلق کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ جس شخص کے اندر ایمان نہیں ہے، ظاہر بات ہے اس کے سامنے یہ ڈائمنشن نہیں آ سکتی۔ وہ ڈائمنشن تو ہوگی کہ بھوکے کو کھانا کھلا دو اور بیمار کی دوا دارو کا بندوبست کر دو، وہ تو ہوگی، وہ تو یونیورسل ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا تعلق بیسک ہیومن مورالٹی سے۔ لیکن ایمان کے ساتھ متعلق ہو کر خدمت خلق اصل کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہی کے راستوں سے اور جہنم کی طرف جانے والے طور طریقوں سے بچا کر ایمان اور اسلام کے راستے پر گامزن کرانا تاکہ ان کی ابدی اخروی زندگی درست ہو جائے۔ اب ایک تھرڈ ڈائمنشن ہے خدمت خلق کا، ایک تیسرا تصور۔ دیکھیے، جو انسانی زندگی میں اجتماعی نظام ہوتا ہے، اگر وہ ظالمانہ ہے، ایکسپلائٹیٹو ہے، ریپریسو ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ غلط ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں ایک طرف دولت کے انبار لگتے چلے جا رہے ہیں، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، دوسری طرف غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس میں ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس نظام کو تو جوں کہ توں برقرار رکھا جائے، لیکن جو اس نظام کی وجہ سے بھوک کا شکار ہو گئے ان کو کھلایا جائے۔ یہ عارضی، یہ پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ہوا، میڈیکل سائنس میں ہم اس کو کہیں گے پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ہے، اس بھوک کا کچھ زیادہ کر دیا۔ اصل کیا ہوگا؟ اس نظام کو بدلو تاکہ بھوک پیدا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے اندر معاشرہ تقسیم ہو جائے، کہ ایک طرف دولت کے انبار ہے اور ایک طرف بھوک ہے اور احتیاج ہے، افلاس ہے، جس کے لیے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں امیر امیر سے امیر تر، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، تو انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو ڈھور ڈنگر حیوانات کی سطح پر گر جاتی ہے، انہیں اپنا سارا وقت، ساری محنت، ساری صلاحیت 2 وقت کی روٹی کے حصول میں صرف کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ لدو اونٹ ہو یا ہل میں جتا ہوا بیل ہو یا کولو کا بیل ہو،
انسانوں کی عظیم اکثریت اسی میں لگی رہتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے ان میں کوئی اعلیٰ خیال کہاں سے آئے گا، کوئی اعلیٰ آئیڈیا، کوئی عمدہ خیال، کوئی بلند ذہنی اور فکری اور نظریاتی سطح تک رسائی ناممکن۔ 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی تو اور کہاں ہوگا؟ اور اسی کے لیے کہا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر اور یہ احتیاج، یہ بھوک انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جب وہ حیوان بن کر رہ گیا، ڈھور ڈنگر بن کر رہ گیا، کولو کا بیل بن کر رہ گیا، لدو اونٹ بن کر رہ گیا، تو وہ گویا کہ وہ اسلام اور ایمان اور احسان، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ کہاں سے آئے گا اس کے پاس؟ سوال ہی نہیں۔ تو ایک جو خدمت خلق کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اس زمین میں نظام عدل قائم کرو۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ایک چکی میں جب آپ آٹا پیستے ہیں تو وہ چاروں طرف آٹے کا ڈھیر بنتا چلا جاتا ہے، ادھر سے ادھر تک، چاروں طرف چکی جو ہے اس کے 2 پارٹوں کے درمیان سے آٹا نکل کر، فرض کیجئے کوئی چکی ایسی ہے جو پھر تو رہی ہے، چل رہی ہے، لیکن وہ آٹا ایک طرف پھینکتی ہے دوسری طرف پھینکتی نہیں۔ یہ مثال ہے اس معاشرے کی جس میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیے ہیں، یہ وسائل چل رہے ہیں، پروڈکشن ہو رہی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا؟ نظام اتنا غلط ہے کہ وہ ایک طبقے کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور دوسرے طبقے کو محروم رکھ رہا ہے، محرومین۔ اس حالت میں ایک راستہ تو یہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ یہ جن کو بہت کچھ دے دیا گیا ہے، آٹا زیادہ مل گیا ہے، وہ حاتم تائی کی قبر پر لات مارے، تھوڑا سا آٹا ان کو بھوکوں کو بھی دے دے۔ یہ ہے چیریٹی، یہ ہے وہ تصور پہلا کہ آپ کے پاس ہے، آپ کھانا کھلا دیں کسی کو، بھوکے کو کھلا دیں، کسی کے لیے کوئی اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ لیکن اس سے بڑا کام کیا ہوگا کہ اس نظام کو درست کرو، اس چکی کو صحیح کرو کہ یہ ہر طرف آٹا جو ہے ایونلی، برابر انداز کے اندر اعتدال کے ساتھ پھینکے، تمام طبقات تک اس کی برکات پہنچ جائیں۔ وہ نظام قائم کرو کہ جس نظام میں کفالت کی ذمہ داری حکومت پر آ جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک پرسنل چیریٹی ہے کہ آپ کسی کو خیرات دے رہے ہیں، اس میں یقیناً خیرات لینے والی کی جو خودی ہے وہ مجروح ہوتی ہے، اس کے احساسات مجروح ہوتے ہیں کہ میں مانگ رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں اس سے لے رہا ہوں۔ حدیث میں بھی آیا ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ نظام حکومت کی سطح پر ہو، یہ حکومت کی ذمہ داری ہو، پھر وہ پرسنل چیریٹی کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ تو حکومت کفالت کرنے کی ذمہ داری لے۔ آج مغربی ممالک میں سے بہت سو میں ویلفیئر کا نظام ہے، سوشل سیکیورٹی کا نظام ہے، ان امپلائمنٹ الاؤنسز کا نظام ہے، تاکہ کوئی شخص جو ہے کسی کے سامنے جا کے ہاتھ نہ پھیلائے، حکومت دے گی اسے۔ ایک شہری کے اعتبار سے اس کا حق ہے کہ حکومت اسے دے، کم سے کم اس کی بنیادی ضروریات جو ہے وہ پوری ہو رہی۔ یہ اگر نظام ہم قائم نہیں کرتے، اسلام نے وہ نظام دیا ہے، نظام خلافت، کہ ہر انسان کی بنیادی ضروریات کی کفالت حکومت کے ذمہ ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ خلافت راشدہ میں، خصوصاً حضرت عمر کے دور خلافت میں، لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ تو حکومت کو دی جاتی ہے، لیکن یہ کہ اسلام میں یہ ہے قانون میں کہ جو اموال ظاہرہ ہیں ان کی زکوٰۃ تو حکومت کو دینی پڑے گی، حکومت لے گی حساب سے۔ تمہاری دکان میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو۔ تمہارے کارخانے میں خام مال اتنا ہے، فنش پروڈکٹ اتنا ہے، 2.5% دے دو۔ یہ ہے حکومت کا نظام۔ لیکن ایک اموال باطنہ ہوتے ہیں، گھروں میں کسی نے کچھ روپے رکھے ہوئے ہیں، کوئی اپنے وقت کے لیے، کوئی آڑے وقت کے لیے۔ یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ تکیے کے اندر سیلی ہیں کہ وہ وہاں پر رکھے گئے ہیں، محفوظ رہیں گے، کسی چور کو خیال نہیں ہوگا کہ تکیے کے اندر بھی پیسے ہو سکتے ہیں۔
تو ان چیزوں کو کہہ دیا گیا کہ ان کی زکوٰۃ آپ خود دے سکتے ہیں چاہے تو، اور یہ بھی کہ حکومت کو دینا چاہیں تو حکومت کو دے دیں. اس کے لیے جا کر تلاش ہی نہیں لے گی حکومت، گھروں کو جا کر جو ہے ٹٹولے گی نہیں کہ گھروں میں صندوق کے اندر کیا رکھا ہوا، زیور کتنا. نہیں، یہ اموال باطنہ کہلاتے ہیں. اموال باطنہ کی زکوٰۃ وہ فرد خود دینے کا جو ہے وہ اس کو اختیار حاصل ہے، چاہے وہ حکومت کو دے دے. لو بھائی یہ بھی لے لو. اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ تم نے لے لی ہے، باطنہ کی بھی حاضر ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ خود دیں. اچھا، خود دینے میں ایک لذت تو ہے نا. وہ جو حضور کی حدیث ابھی میں نے سنائی، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ جو اوپر ہوتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو ایک لذت تو ہے نا کہ آپ دے رہے ہیں، کوئی لے رہا ہے، آپ ڈونر ہیں، کوئی ریسیپینٹ ہے. لیکن حضرت عمر کے زمانے میں وہ کفالت عامہ کا نظام ریاست کے تحت جب قائم ہو چکا تھا، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کے ذمے ہے، تو اب کوئی زکوٰۃ کاہے کو لے؟ لہذا آپ کو یہ واقعہ ملتا ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، ان کا قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. وائی شوڈ دے ایکسپٹ؟ ہماری ذمہ داری تو حکومت پر ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو نظام کو برپا کرنا ہے اور ایکسپلائٹیٹو، ریپریسو، انجسٹ سسٹم آف لائف، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم آف لائف، اس کو بدلنا آسان کام نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. اب جاگیرداری نظام ہے، جاگیردار ہے، آپ کہیں جاگیرداری نظام ہم ختم کر دیں گے تو جاگیردار ختم کرنے دے گا آپ کو؟ دے آر باؤنڈ ٹو ڈیفینڈ دیئر سسٹم، اس لیے کہ اس کے ساتھ ان کے مراعات ہیں، ان کے فوائد ہیں، ان کے مفادات ہیں. بادشاہی نظام آپ سعودی عرب میں ختم کرنے کی کوشش کریں تو سعودی آپ کو ختم کرنے دیں گے؟ آل سعود جن کی حکومت ہے، جن کے بلین ڈالر کا جو ہے وہ محل بنتے ہیں، وہ آپ کو نظام تو ختم نہیں کرنے دیں گے. اس نظام کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، انقلابی جد و جہد. اس کے لیے انقلابی جد و جہد، پہلے ایک پارٹی وجود میں آئے، ڈسپلن پارٹی، جو تن من دھن یہاں تک کہ جان بھی قربان کرنے کو تیار. کمیونسٹ پارٹی آف رشیا، بولشویکس، مونشویکس، انہوں نے کوئی کم قربانیاں نہیں دی تھی. ایسے ہی زار کی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی، بڑی قربانیاں دے کر ہوئی تھی. صحابہ کرام نے بھی جب نظام قائم کیا، حضور نے اور صحابہ نے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، تو سینکڑوں صحابہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا کہ نہیں؟ خود حضور زخمی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کے خون جو ہے اس سے احد کی مٹی اور طائف کی مٹی وہ سیراب ہوئی یا نہیں؟ تو یہ انقلابی جد و جہد، یہ پھر اسلام کی روح سے سب سے بڑی نیکی. چینج سسٹم، نظام کو بدلو، عادلانہ، منصفانہ، بیسڈ آن جسٹس اینڈ فیئر پلے، جس میں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ اکویٹیبل ہو، جس میں ہر فرد کی بنیادی ضروریات انڈر رائٹ کرے ریاست. اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. یہ پھر نیکی کا سب سے اونچا تصور ہے، جس کو کہا گیا ایک حدیث کے اندر، ضربۃ السلام منہ الجہاد فی سبیل اللہ. اسلام کو حضور نے ایک درخت سے تعبیر کیا، تشبیہ دی، جیسے درخت کی جڑ ہوتی ہے. تو اسلام کی جڑ کیا ہے؟ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر درخت کا ایک تنا ہوتا ہے. تنا کیا ہے اسلام کا؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی اور نماز کا قائم کرنا. پھر درخت میں اوپر برگ و بار آتے ہیں، پتے ہیں، شاخیں ہیں، پھل لگ رہے ہیں، یہ اس کی چوٹی ہے. تو ضربۃ السلام منہ، اسلام کی چوٹی جو ہے وہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کا جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو عادلانہ نظام دین الحق کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو حضور کے ذریعے سے پایا تکمیل کو پہنچا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد کیا جائے. یہ سب سے اونچی نیکی ہے. اور اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ خدمت خلق، تاکہ لوگوں کو
ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے اور لوگوں کے لیے ان کی زندگیوں کے اندر ان کی ضروریات کو وہاں پہنچایا جائے، ان کے ساتھ انصاف ہو۔ اس کے لیے تو خدمت خلق کے یہ 3 لیولز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ایک یونیورسل ہے، کامن ٹو آل ہیومینٹی، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کے لیے پانی کا بندوبست کرنا، بیمار کے لیے دوا دارو کا بندوبست کرنا، تیمارداری کا انتظام کرنا، ان کی دلجوئی ہے، جا کر وزٹ کرنا ہے، اور جو بھی طریقے ہیں دنیا کے اندر عیادت ہے۔ اس کے علاوہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ان کے لیے کوئی کوشش، یہ یونیورسل کانسیپٹ ہے، دس از دی بیس لائن۔ اس بیس لائن کے اوپر 2 اور ڈائمنشنز ہیں جن کا تعلق خاص اسلام کے ساتھ ہے، ایکسکلوسیو۔ ایک کیا ہے؟ لوگوں کو دعوت دینا کہ وہ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف آئیں تاکہ ان کی ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی درست ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اس دنیا میں اس عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے کہ جس کے ذریعے سے نوع انسانی ہر قسم کے ظلم سے نجات پا جائے۔ بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔